الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے 2 دن نوروز اور مہرجان کے نام سے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ان دنوں میں وہ خوشیاں مناتے ہیں اور کھیل کود کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے یا اس کی کیا تاریخ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ زمانہ جاہلیت سے ہی ایک ریت چلی آ رہی ہے، تو ہم ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابدل لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ عز و جل نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں اور 2 دن خوشی کے عطا فرمائے ہیں جو کہ بہت ہی بہترین ہے اس سے۔ ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور دوسرا عید الفطر کا دن ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں خوشی کے یہ 2 دن جو مقرر کیے گئے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جیسے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزرے، اسی طرح یہ 2 دن جو ہیں جو کہ خوشی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق گزریں۔ تو اگر عید الفطر کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ان سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے تھے، اور ان تکبیرات کی ابتدا جو ہے وہ چاند کی رؤیت سے شروع ہو جائے گی۔ جب اعلان ہو جائے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے تو تب سے تکبیرات پڑھی جائیں گی، اور تکبیرات کے مسنون الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج نکلتے ہی عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیرات کہتے رہتے تھے، اور یہ تکبیرات اس وقت تک کہتے رہتے تھے جب تک کہ امام خطبہ کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھ جاتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ عیدگاہ کی طرف پیدل جائیں، اور جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے راستہ بدل کے جائیں، یعنی کہ جس راستے سے گئے ہیں وہ راستہ اگر ممکن ہو تو مکمل طور سے بدل لیں، لیکن اگر مکمل طور سے بدلنا اس کو ممکن نہ ہو تو کچھ حصہ ہی راستے کا چاہے بدل لیں تاکہ سنت کے اوپر عمل ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز بستی سے باہر نکل کے پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو خاص طور سے تلقین فرمائی کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں اور نماز میں اور دعا میں شامل ہوں۔ تو حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدین کے دن، یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن بھی حیض والی عورتیں جن کے خاص ایام ہیں، پردہ نشین عورتیں اور تمام عورتیں جو ہیں ان کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو عورتیں حیض والی ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن کم از کم وہ دعا میں ضرور شریک ہوں گی، اور جو برکتوں کا نزول عید والے دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں سے بھی ان کو وافر حصہ ضرور ملے گا۔ اور عید الفطر کی جو رکعات ہیں یا عید الاضحیٰ کی جو رکعات ہیں وہ 2 رکعات ہیں، یعنی کہ 2 رکعت ہی عید الفطر کی ہیں اور 2 رکعت ہی عید الاضحیٰ کی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سفر میں ہوں اور قصر کر کے نماز پڑھوں گا، 4 رکعت والی نماز جو ہے اس کو 2 کر کے پڑھوں گا تو شاید یہ کوئی نقص رہ جائے گا نماز میں۔
یہ کسی کو جو ہے شک نہیں ہونا چاہیے، یہ مکمل نماز ہے۔ تو عید الفطر کی جو نماز ہے وہ بھی دو رکعت ہے، اور نماز عید کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ عید سے پہلے نہ تو اذان کہی جائے گی، نہ اس کے لیے اقامت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ عیدین کی نماز اقامت اور اذان کے بغیر پڑھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز سے پہلے نہ تو اذان کہتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت کہتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ عید کی نماز میں جمعہ کے برعکس جو ہے وہ پہلے نماز پڑھی جائے گی اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے تھے، اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو ہے پہلے خطبہ ہونے لگا اور پھر نماز ہونے لگی، لیکن اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا بھی، لیکن بہرحال وہ ان کی بات نہیں سنی گئی، اور خطبہ جو تھا عید کا وہ پہلے کچھ لوگ کہنے لگے اور نماز بعد میں پڑھنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے برعکس ہوگی، یعنی کہ جیسے جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے، عید کی نماز میں پہلے نماز ہوگی اور خطبہ بعد میں ہوگا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے کسی کی عید کی نماز رہ جاتی ہے، کوئی تاخیر سے پہنچا یا کوئی کہہ لیں کہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے عیدگاہ میں وہ تاخیر سے پہنچتا ہے اور لوگ نماز پڑھ چکے ہیں عید کی، تو وہ 2 رکعت الگ سے پڑھ لے۔ نماز عید کی ادائیگی کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام جو ہیں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں، تو یہ مکمل 12 تکبیرات ہوتی ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت میں ہم تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیریں کہیں گے تو یہ کل ملا کر 7 تکبیریں ہو جائیں گی، اور دوسری رکعت میں ہم 5 تکبیریں کہیں گے تو یہ 12 تکبیرات ہو جائیں گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں نماز عید سے متعلق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح عید کی جو نمازیں ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، وہ بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ادا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق خاص طور سے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے تم بھی نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔